ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کابل سے پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ جو سفارتی سرگرمیاں ہیں وہ کس جانب جا رہی ہیں. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکسلنسی ہمیں بتائیے گا، آج ہی صبح بھی آپ کی ٹویٹ بھی ہم نے دیکھی اور اس کے بعد جو خصوصی نمائندہ ہے پاکستان کے افغانستان کے لیے محمد صادق خان صاحب، ان کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے. افغان طلبہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی ہم بھی سنیں اور ہمارے ناظرین بھی سنیں کہ یہ جو افغان طلبہ کے لیے ایک خصوصی جو اعلان ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس سے کتنے طلبہ کو فائدہ ہوگا. جی دیکھیے 15 اگست کو جب یہ یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے تو چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور بہت سے افغان سٹوڈنٹس جو کہ پاکستان میں تعلیم لے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، مختلف شہروں میں مختلف یونیورسٹیوں میں، وہ افغانستان میں موجود تھے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسکالرشپس گورنمنٹ کے اسکالرشپس پر ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو خود اپنے فائنینسز پہ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو وہ چونکہ یہاں سٹک ہو گئے تھے اور بارڈر کے اوپر ہماری طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے ایک کنڈیشن ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر ان کو الاؤ کرتی ہے جن افغانس کو ہم ان دنوں میں آنے دے رہے ہیں پاکستان میں. تو ہم نے پھر تمام اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس ایمبیسی کی طرف سے رجسٹریشن کروائی ان کی کہ کون کون لوگ یہاں موجود ہیں، اور وہ آج 938 اسٹوڈنٹس کی پرمیشن جو ہے حکومت نے دے دی ہے کہ یہ آ کے اپنی یونیورسٹیز اپنے تعلیمی سال جوائن کریں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، ہماری حکومت کا، اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کس طرح افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مختلف ایریاز میں، خاص طور پر تعلیم کے میدان میں. جی ایکسلنسی، آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی وفاقی کابینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دوسرا بھی کیا ہے، وہ بھی افغانستان سے براہ راست اس کا تعلق تھا. تجارتی ویزا کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کی بہت بڑی کوشش اور بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. ایکسلنسی ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو کل جو کابینہ نے تجارتی ویزا کے حوالے سے افغانیوں کے لیے جو ایک خصوصی پیکج، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جس کا اعلان کیا ہے، اس کے کیا فوائد سامنے آ سکتے ہیں اور جو پاکستان ایک گڈ ول مزید جو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیے، پاکستان اور افغانستان بہت قریبی پارٹنر ہیں تجارت میں. ہم دو ہمسائے ممالک ہیں، ہمارا ایک طویل بارڈر ہے اور ہمارے اس بارڈر کے تھرو بہت تجارت ہوتی ہے. اس لیے کوئی گزشتہ 2 سال سے پاکستان نے ایک بزنس ویزا پالیسی ترتیب دی تھی، خاص طور پر افغانس کے لیے، افغان بزنس لوگوں کے لیے، اور اس میں ہم ان کو لانگ ٹرم ویزاز 1 سال یا 1 سے 5 سال تک کا دے رہے تھے، لیکن اس کی ایک فیس ہوتی تھی جو $100 یا اس سے زیادہ $200 تک جاتی تھی. اب کل جو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بزنس ویزا لسٹ میں ڈال دیا، تو اس طرح سے ان کو وہ فیس نہیں ادا کرنی پڑے گی اور وہ ایک عام ویزا پروسیسنگ میں کیس پروسیس ہو جائیں گے. ایک جو نادرا کی آن لائن عام فیس ہوتی ہے $8 کی فیس پہ. تو جی یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور یہ بزنس آج کل کے حالات میں جب افغانستان کی اکانومی کو سختی درپیش ہے، اس میں پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے معاملے میں کچھ اضافہ ہوگا. ایکسلنسی، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 24 ستمبر کو بھی ایک فیصلہ اسی قسم کا ہوا تھا، جو تازہ پلوں پہ جو ایک جی جی سبسڈی دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بڑے فیصلے ہوئے تھے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اس فیصلوں کے کچھ نتائج بہتر ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے ہیں کہ نہیں. جی بالکل نتائج آ رہے ہیں. یہ دیکھیے، افغانستان سے پھلوں کی ایکسپورٹ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اگست اور ستمبر میں، اور بہت اچھا یہاں کا پھل ہے، اور خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹ جسے کہتے ہیں، وہ پاکستان جاتے ہیں. پاکستان نے اس سال خصوصی طور پر ہم نے ریکمنڈ کیا تھا حکومت کو، اور حکومت نے اس پہ ایگری کیا کہ اس سال چونکہ یہاں پہ سختی ہے سیاسی حالات کی وجہ سے، تو ہم نے ان کے جو پھلوں کے اوپر سیلز ٹیکس ہے وہ 17% سے 0% کر دیا، ختم کر دیا. تو اس سے پھلوں کی ایکسپورٹس میں کافی اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی حکومت پاکستان نے بارڈر پوائنٹس پر، تورخم یا چمن پر، جو ایکسپورٹ اور امپورٹس کے آنے جانے کے سلسلے میں بھی امپروومنٹس کی ہیں. تو اس سے کافی اچھے نتائج نظر آ رہے ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ امریکہ کی طرف سے جو یہاں پر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے ان کی اکانومی پر، اور ان کے جو فنڈز فریز کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بینکنگ کا سسٹم
بہت خستہ حال ہو گیا ہے اور بینکنگ ٹرانزیکشنز یہاں سے نہیں ہو سکتی، اور ہیومینیٹیرین چیلنجز جو درپیش ہیں تو اس میں ذرا ان کو ابھی مشکلات ہیں، اور سردی کا سیزن بھی آ گیا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہیومینیٹیرین فیلڈ میں بھی ہم یا دیگر دوست ممالک یا یونائٹڈ نیشنز جتنی بھی ان کی امداد کر سکیں۔ جی ایکسلنسی، اس کے ساتھ ایک جو دوسرا بزنس جو بہت زیادہ افغانیوں کے لیے بھی اہمیت ہے اس کی، اور ہمارے لیے بھی ہے، جو پولٹری کی جو مصنوعات کے جو مسائل تھے جی ستمبر کے فوراً بعد جب سے فال آف کابل ہوا تھا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جب بھی ہماری اعلیٰ افغان قیادت سے بات ہوتی ہے تو پولٹری کے حوالوں سے، پھلوں کے حوالوں سے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں اور ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں۔ دوسرا، ٹرکوں کی جو تجارتی ٹرک ہے ان کی محدود آمد و رفت کے حوالے سے بھی ان کی کچھ تجاویز یا ان کی یہ مطالبات تھے کہ اس آمد و رفت کو بڑھایا جائے، اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، پولٹری اور جو لائیو میٹ ہے، جو لائیو اینیملز جو ہیں، ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پہ دونوں سائڈز کی طرف سے پابندی تھی، لیکن اب پھر انہی سخت حالات کی وجہ سے پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پولٹری کی ایکسپورٹ پہ سے پابندی ہٹائی جائے۔ اس پابندی کو ہٹانے سے اب پاکستان میں چونکہ پولٹری کی کافی پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ یہاں آ سکتی ہے، اور اسی طرح یہاں سے اینیمل میٹ پاکستان جا سکتا ہے یا پاکستان سے یہاں آ سکتا ہے، تو اس سے کافی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جہاں تک جو تجارت میں ٹرکوں کی آمد و رفت میں، جو تجارتی ٹرکوں کی آمد و رفت میں جو مسائل ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم نے یہاں سے اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن جو کہ تجارت کامرس کے آفیشلز ہوں، جس میں کسٹمز کے آفیشلز ہوں اور جس میں اسٹیٹ بینک کے آفیشلز ہوں، وہ یہاں آئے اور آ کر یہاں کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے اور وہ مسائل دونوں سائڈیں بیٹھ کر ان مسائل کا کوئی حل نکالیں تاکہ آمد و رفت میں اور تجارت میں اضافہ ہو۔ جی، ہم جانتے ہیں ایکسلنسی کہ آپ اور آپ کی ٹیم انتہائی نامساعد حالات میں، جب بڑے بڑے ممالک کے سفارتخانے وہاں پہ بند ہوئے، آپ نہ صرف پاکستان کی سفارتی کے چینل کو کھلا رکھنے میں آپ لوگ پیش رہے، بلکہ افغان عوام کو بھی ایک بہت بڑا حوصلہ ملا آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے۔ لیکن کچھ مسائل بھی اب بھی ہے جو گلے شکوے کی انداز میں افغان عوام پیش کرتے ہیں کہ اسپیشل کیٹیگری میں تو ویزے مل رہے ہیں، جس طرح آپ نے تاجروں کی بات کی، اسٹوڈنٹس کے لیے جو طورخم کا رستہ کھولا گیا، جو زمینی رستے اوپن ہوئے، یہ بہت بڑے اقدامات ہیں ان نامساعد حالات کے باوجود۔ لیکن جو عام شہری ہے جو حصول ویزا چاہتے ہیں پاکستان کا، ان کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور جو جس طرح ماضی میں افغان عوام بہت آسانی سے ویزا کے حصول میں کامیاب رہتے، اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ہمارے تعلقات کا ایک اہم عنصر ہے، اور بہت بڑی تعداد میں افغانز پاکستان آتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر۔ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آتے ہیں، بزنس کے لیے بھی آتے ہیں، وہ تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں، اور اپنی فیملی کانٹیکٹس کے سلسلے میں بھی آتے ہیں۔ گزشتہ سال جو وزیر اعظم عمران خان نے جو ویزا کی پالیسی اپروو کی تھی، وہ بہت ہی فارورڈ لوکنگ پالیسی تھی، مستقبل کے اوپر اس کی نظر تھی، اور اس کی وجہ سے ہم نے لانگ ٹرم ملٹیپل انٹری ویزاز دیے بہت سے افغانز کو اس گزشتہ سال میں۔ لیکن 15 اگست کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد سیکیورٹی کے خدشات اور ایک ٹینس صورتحال، غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کے اوپر تھوڑی سی کنڈیشنز ایڈ کی گئیں، جس کی وجہ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو عوام ہیں، عام جو عوام ہیں، جن کو پاکستان اپنے مسائل کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے ان کا جانا، ان کو تھوڑی سی مشکلات درپیش ہیں۔ لیکن ہم پاکستان کی اتھارٹیز سے، جو سیکیورٹی اتھارٹیز ہیں اور جو دیگر منسٹری آف انٹیریئر اور دوسری اتھارٹیز ہیں، ان سے ان ٹچ ہیں، اور اس کوشش میں ہے حکومت پاکستان مصروف ہے کہ کس طرح ایک ایسا میکینزم بنایا جا سکے جس کے ذریعے یہ کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جائے اور لوگوں کے آنے جانے کا رستہ استوار کیا جائے، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے۔
جی ایکسلنسی، آپ پچھلے مہینے محمد صادق خان صاحب کے ساتھ اور روس اور چین کے خصوصی نمائندگان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور امیر خان متقی جو عبوری جی وزیر جی خارجہ ہے افغانستان کے، ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہے اور اعلیٰ قیادت سے آپ کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے یہاں پہ پاکستانی میڈیا نے جو رپورٹ کیا تھا کہ کچھ جو کالعدم تنظیموں سے پاکستان کے اندرونی سلامتی کو جو خطرات تھے، اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں سے افغان عبوری حکومت سے کیا یقین دہانیاں ہوئی ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو عبوری حکومت ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے خدشات ہے ان کو ایڈریس کر رہی ہے؟ جی یہ دیکھیے، افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، ان کے وزراء سے، ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ہمارا رابطہ ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ جب اسپیشل انوائے ہمارے محمد صادق صاحب، امبیسڈر صادق صاحب یہاں آئے تھے روس اور چین کے اسپیشل انوائز کے ساتھ، تو پھر ہم نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، وزیر خارجہ متقی سے بھی بات چیت ہوئی تھی، اور ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں لوگوں کی آمد و رفت، تجارت اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے معاملات میں کوآپریشن ہے اس پر بھی زور دے رہے ہیں، افغان سائٹ پر، افغان حکومت پر، خاص طور پہ جو یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے پاکستان کو خطرات درپیش رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اس میں بھی ہم نے ان سے تعاون مانگا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا کہنا ہے افغان سائٹ سے کہ افغان حکومت کو، افغان سیکیورٹی اتھارٹیز کو ایکشن لینا چاہیے اس قسم کے ایلیمنٹس کے خلاف، اور افغان حکومت نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سوئل، افغانستان کی سرزمین، وہ کسی طور پر بھی کسی ٹیررسٹ گروپ کو پاکستان کے یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب جو یہاں پہ افغانستان میں ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ادارے فعال ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہم مزید بات چیت کے ذریعے ان معاملات کے حل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایکسلنسی، آپ کی اور آپ کی ٹیم کو ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ داد دینی پڑے گی کہ 15 اگست کے بعد جس طریقے سے ایک سفارتی حدود میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے حالات کو اور ایمبیسی کے معاملات کو جس انداز سے قابو میں رکھا ہے، اور جس مثبت انداز سے آپ سفارتی طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ افغانستان میں جو اس وقت بھی غیر معمولی صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما میں شدت آ چکی ہے، جی انسانی بنیادوں پہ بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، پاکستان ریاستی سطح پہ بھی بہت زیادہ اس شعبے میں مدد فراہم کر رہا ہے، اور آپ کی اپنی اور ایمبیسی کے اپنے لیول پہ بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں، آن لائن میٹنگز کروا رہے ہیں، لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن حالات ابھی تک میرے خیال میں انسانی المیہ وہاں پہ بدستور برقرار ہے۔ کیا کہیں گے، یہ صورتحال کس جانب جائے گی؟ دیکھیے، انسانی المیہ یہاں پر بہت شدید ہے، چونکہ جس قسم کی اکنامک ریسٹرکشن ان کے اوپر لگا دی گئی ہے، تو یہاں پر چیزوں کی جو سپلائز کی امپورٹس جو ہیں، جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، ان کی آمد میں دقتیں ہیں، کیونکہ بینک سے ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں یہاں پہ سپلائز کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے انکم لیول، آمدنی کے لیول گرنے شروع ہو گئے ہیں، لوگ کافی بے روزگار بھی ہیں، تو موسم سرما کی آمد ہے، شروع ہو چکا ہے بلکہ موسم سرما یہاں پر، اور کافی بڑی تعداد لوگوں کی ڈسپلیسڈ بھی ہے۔ اس میں بہت زیادہ سامان چاہیے ہوگا، امدادی سامان، ریلیف گوڈز، اور پاکستان ریاستی سطح پر بھی پرووائڈ کر رہا ہے یہ اسسٹنس، طورخم اور چمن کے ذریعے ہمارے C-130 بھی سامان یہاں لے کر آئے ہیں۔ پھر ہماری آرگنائزیشنز جیسے الخدمت یا جی، الخبیب ہے، وہ بھی اس میں بڑا اہم غیر کردار ادا کر سرکاری رہی ہیں۔ پاکستانی آج یہاں تنظیمیں بھی پیش ہیں۔ جی 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 پاکستان کمیونٹی بھی اس میں پیش ہے، بالکل، پاکستان سے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی، اور UN اور دوسرے ادارے بھی کافی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس میں بھی پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے کہ پاکستان کے تھرو یہاں پر سپلائز لائی جا سکیں۔ لیکن یہ ایک سیریس یہاں پہ المیہ جو ہے شدت اختیار کر رہا ہے، اور ہمیں ان ایفرٹس کو، ان کوششوں کو بڑھانا ہوگا۔ یعنی کوانٹم آف ڈیزاسٹر جو ہے وہ انتہائی سنگین ہے، اور اس وقت جو امداد پہنچ رہی ہے افغانیوں کو وہ محدود ہے۔ جی بالکل، اور اس امداد کو بھی بڑھانا ہوگا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے، خاص طور سے امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر،
کہ ان کے اوپر اکنامک سختیوں میں آسانی پیدا کی جائے، کیونکہ اس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں یہاں کے۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ امیر خان متقی صاحب کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے سفر کیا ہے قطر کا اس ویک میں، جی جی اور وہاں پہ موجود ہے۔ جو آپ جس جانب اشارہ کر رہے کہ 9 ارب ڈالر کے جو منجمد جی اثاثے ہیں افغانیوں کے، وہ ریلیز نہیں ہو رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں جو امریکا کے ساتھ پہلی دفعہ 15 اگست کے بعد طالبان کا براہ راست رابطہ ہوا ہے، مذاکرات شروع ہوئے، لیکن آپ کا سفارتی تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہو جائے گا کہ امریکہ آنے والے دنوں میں یہ 9 ارب ڈالر کے جو منجمد اثاثے ہیں افغانیوں کو ریلیز کر دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ دوحہ میں طالبان گورنمنٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی حکومت کے ڈیلیگیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں۔ یہ 15 اگست کے بعد پہلی ملاقات ہے ان کی۔ دونوں سائڈز کا پرسپیکٹو یا دونوں سائڈز کی پوزیشن فرق ہے۔ افغان طالبان کی حکومت چاہتی ہے کہ ان کے یہ جو مجدد اثاثے ہیں ان پہ سے ان کو انفریز کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو افغانستان کے عوام کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر ریسٹرکشن مناسب نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ افغان طالبان کو پرسویڈ کرے، ان کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ اپنی حکومت میں کو وسیع البنیاد بنائیں، طالبان کے باہر سے بھی لوگ شامل کریں، دیگر قومیتوں کے کچھ لوگ شامل ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور سیاسی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، اور پھر ویمن رائٹس اور ویمن ایجوکیشن کے بارے میں بھی کچھ افغانستان کی حکومت سے وہ رعایتیں چاہتے ہیں افغان عوام کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان میٹنگز کو، اس انگیجمنٹ کو دونوں سائیڈوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا تاکہ اس معاملے کا ڈائیلاگ کے ذریعے حل تلاش کیا جا سکے اور دونوں سائیڈز کسی کامن گراؤنڈ پر آ کر متفق ہوں۔ یہ کافی ایک ڈپلومیٹیکلی مشکل ایشو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ڈائیلاگ کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایکسلنسی، یہ جو G20 کا اجلاس ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے اٹلی میں کل ہی، میرے خیال میں اس کی جو بنیادی جو وہاں پہ جو 1 ارب یورو کے جو امداد کے اعلان ہوا ہے، وہ تو ایک اچھی بات ہے۔ جو زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی وہ اس لیول تک تو امداد اناؤنس نہیں ہو سکا ان 20 طاقتور ممالک کی طرف سے، لیکن پھر بھی جو 1 ارب یورو کا جو اعلان ہوا ہے وہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط عائد کی گئی ہے کہ یہ رقوم جو ہے یا یہ رقم جو ہے براہ راست عبوری حکومت کو نہیں دی جائے گی اور غیر سرکاری تنظیم یا یو این کے چارٹر کے نیچے ان کو خرچ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کابل میں موجود ہیں، ہماری رہنمائی کر دیجئے گا کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے، کچھ فائدہ بھی ہو سکتے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس شرط کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی نے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر ریکگنائز نہیں کیا، اور باضابطہ طور پر ریکگنائز نہ کرنے کی وجہ سے جو بھی اسسٹنس یا امداد وہ انسانی بنیادوں پر، ہیومینیٹیرین بیسس پر دیں گے، وہ پھر حکومت کو نہیں دیں گے بلکہ وہ دیگر کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ذریعے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے افغانستان میں پہنچائی جائے گی۔ اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ جن علاقوں میں سامان کی قلت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، وہاں پر امداد پہنچے گی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی انگیجمنٹ جاری رکھی جائے تاکہ افغانستان کی حکومت کو آئسولیٹ نہ ہو۔ افغانستان کی حکومت کے بغیر افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام لانا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ انسانی بحران کا تو ہم نے ذکر کیا، سیاسی بحران کس جانب جا رہا ہے؟ 15 اگست کے بعد کچھ معاملات سلجھنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ افغانستان کے اندر یہ معاملات جو ہے مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، دیکھیں، سیاسی جو معاملات ہیں ان پر بھی ایک قسم کا ڈائیلاگ جاری ہے۔ جو آپ نے دیکھا دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس میں سیاسی ایشوز پر بھی بات کی گئی، اور اس میں یہی سیاسی ایشوز ہیں کہ کس طرح یہ طالبان کی حکومت وسیع البنیاد یا انکلوسیوٹی میں اضافہ کرے، اور کس طرح ویمن رائٹس کے ایشوز کو
ایڈریس کرے, اور اگر ان ایشوز پہ کچھ پروگرس کرنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ, تو انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین کنٹریز افغانستان کو شاید رعایتیں دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس سلسلے میں ماسکو نے, روس نے بھی اپنی ایک میٹنگ کا اناؤنس کی ہوئی ہے ماسکو میں 19 اور 20 اکتوبر کو, جو کہ ماسکو فارمیٹ کے نام سے جانی جاتی ہے, جس میں بہت سے افغانستان کے نیبرز اور ریجنل کنٹریز شامل ہوں گے. امریکہ کو بھی دعوت دی گئی ہے, افغانستان کی حکومت کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو اس میں پھر اس ڈائلاگ کو مزید آگے لے جانے کی, اور ان معاملات کو, کیونکہ روس اور چین بھی بڑی طاقتوں کے طور پر چاہتے ہیں کہ افغانستان میں عدم استحکام نہ ان کے حق میں ہوگا اور نہ افغانستان کے نیبرز کے حق میں ہوگا, اور پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا. تو اس لیے ہماری بھی سپورٹ ہے اس انیشیٹو کو. سفیر صاحب, آخری سوال, ہم جانتے ہیں کہ اشرف غنی کے دور میں بدقسمتی سے اور اس سے پہلے بھی انڈین لابی یا انڈین پراکسی پاکستان کے خلاف بہت زیادہ متحرک رہی افغانستان کی سرزمین پہ. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جو پاکستانی کاز ہے یا جو پاکستانی سفارتی جو گولز ہے, اس میں آپ کو کتنی آسانیاں نظر آ رہی ہے؟ حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے, بدقسمتی سے گزشتہ 20 سال میں جبکہ یہاں پہ یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کی موجودگی کے دوران جو حکومتیں رہیں, انہوں نے انڈیا کے یہاں فٹ پرنٹ میں بہت اضافہ کیا, اور انڈیا نے یہاں پر, ہم نے اس سلسلے میں شواہدات بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیے, ہم نے ڈوزیز بھی دیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یو این کو, کہ کس طرح انڈیا یہاں پہ تشدد پسند گروپس کو, ٹی ٹی پی اور دیگر اس کے الائیڈ گروپس کو فنڈ کرتا رہا اور اس سے پاکستان میں ٹیررزم کرواتا رہا. لیکن اب ہمارے خیال میں کہ چونکہ یہاں پہ نئی حکومت آ گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنے جو دیرپا امن اور استحکام لے کر آئے افغانستان میں, تو ہماری امید ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ افغانستان کی سوئل, یہاں پر کسی ٹیررسٹ گروپ کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ استعمال کرے, نہ صرف بہت یہ کہ شکریہ, پاکستان کے بہت خلاف شکریہ بلکہ کسی اور ملک کے ایکسیلنسی, خلاف بھی. بہت شکریہ تو ایکسیلنسی منصور احمد خان صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب, افغانستان کی صورتحال کیا ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پروگرام ریاست میں آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.